مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل بہت سارے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے مسیح اور امام مہدی تھے پھر علماء نے آپ کو کیوں قبول نہیں کیا اور آپ کے دعوے کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، تمام انبیاء سے افضل تھے، لیکن آپ کا بھی علماء نے انکار کیا تھا، اور پھر علماء کی وجہ سے عوام الناس بھی انبیاء کا انکار کرتی ہے. جس طرح ہمارے وہ پچھلے دنوں پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم نے کہا کہ جی یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم میں گیا تو وہاں کے جتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی داڑیاں اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. کس نے کہا؟ خلیل الرحمان جاوید صاحب نے. ٹھیک ہے، دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. نیک علماء نے آپ علیہ السلام کے دعوے کی تصدیق کی. دیکھ لیں مرزا قادیانی جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی کے جو اس وقت فالورز موجود ہیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا. مرزا قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا اور اس نے جو اپنی تبلیغ شروع کی اپنے مذہب کی، تو اس کو ماننے والے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے تھے. مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی، یہ غیر مقلد وہابی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم تھا. مولوی عبد الکریم سیالکوٹی اہل حدیث غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم تھا. اور اس کے علاوہ مولوی برہان الدین جیلمی جو ہے وہ پوری اپنی ٹیم سمیت ہی مرزا غلام احمد قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا اور اس کا پیروکار بن گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ کہتے تھے، اب یہ پیروکار بن گئے. مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے نہیں کہتے لوگوں کو قادیانی ہو جاؤ. یہ لوگ جو قادیانی بنے ہیں، مرزائی بنے، یہ کس طرح؟ ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کی صحبت میں جا کے بیٹھے، یا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لٹریچر پڑھا، یا اس کے بیانات سنے، اس کے لیکچر سنے اور سن کے گمراہی کا شکار ہو گئے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد